موضوع الدرس فی صفات المؤمنین سورۃ المؤمنون تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني يونس بن سليم قال أملى علي يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا، ثم قال لقد أنزل علي 10 آيات من قامهن دخل الجنة، ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حتى ختم العشر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو آپ کے قریب ایسی آواز محسوس ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں۔ تو جب وحی آئی ہم خاموش بیٹھے رہے، جب وحی ختم ہو گئی تو حضور پاک نے اپنا رخ مبارک قبلے کی طرف فرمایا، ورفع یدیہ، اور ہاتھ بھی اٹھائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ ویسے تو جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی کا رخ قبلے کی طرف ہو اور دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اور اس کے بعد حضور نے یہ دعا مانگی کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا، یا اللہ ہمیں بڑھانا کم نہ فرمانا اور ہماری عزت و تکریم فرمانا، اہانت نہ فرمانا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرمانا، محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ آثرنا ولا، ہمیں خود کسی پہ غالب رکھنا، کسی کو ہم پہ غالب نہ کرنا۔ ورض عنا، ہم سے راضی ہونا، وارضنا، اور ہمیں بھی اپنی رحمتیں دے کر راضی کرنا۔
اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ آج مجھ پہ یہ 10 آیات اتری ہیں، من اقامہن، جس نے ان آیات کے مطابق اپنے آپ کو سنوارا بنایا، دخل الجنت، وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ نے یہی آیات مبارک جو ہیں وہ تلاوت فرمائیں، اول سے لے کر 10ویں آیت تک، یعنی یہ صفات مومنین ہیں۔ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي التَّفْسِيرِ وَالنَّسَائِيُّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثِ عبد الرزاق، وقال الترمذی منکر لا نعرف احدا رواہ غیر یونس بن سلیم ویونس، وہ کہتے ہیں کہ یونس کے علاوہ اور کسی نے یہ روایت نہیں کی، اور یونس جو ہے اس کو ہم نہیں جانتے، یعنی غیر معروف ہے۔ قال النسائی فی تفسیرہ انبأنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا جعفر عن ابی عمران عن یزید بن بابنوس قال قلنا لعائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت کان خلق رسول اللہ القرآن۔ ہم نے بی بی عائشہ سے پوچھا جو امہات المؤمنین ہیں رضی اللہ عنہا کے حضور کے خلق کے بارے میں بتلائیں، آپ کی سیرت، آپ کی صفت مبارک کے بارے میں بتلائیں، تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ حضور کا خلق اور سیرت صورت دیکھنی ہو تو قرآن کی ان آیات کی تلاوت کریں۔ اس لیے آپ نے پھر یہ آیتیں پڑھی اور اس کے بعد اس آیت تک پڑھی گئی، یہ ساری صفتیں حضور میں موجود تھیں۔ قالت ھکذا کان خلق رسول اللہ، اسی طرح یہ خلق ہے حضور، یعنی یہ سیرت ہے حضور پاک کی۔ وقد روی عن کعب الاحبار ومجاہد وابی العالیۃ وغیرہم لما خلق اللہ جنت عدن وغرسها بیدہ نظر الیہا وقال لها تکلمی فقالت قد افلح المؤمنون۔ قال کعب الاحبار لما اعد لهم من الکرامۃ فیہا، وقال ابو العالیۃ فانزل اللہ ذلک فی کتابہ۔ اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت عدن کو پیدا فرمایا اور اپنے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے اندر درخت لگائے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، آپ نے جنت کی طرف نظر بھی فرمائی اور فرمایا بولو۔ اس نے کہا کہ جو ان صفتوں کے مالک ہوں گے وہ میرے اندر آئیں گے تاکہ انہی کے لیے مجھے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کتاب مبارک میں یہ مومنین کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ وقد روی ذلک عن نبی سعید الخدری مرفوعا، انہوں نے اس کو مرفوعا روایت فرمایا۔ فقال ابو بکر البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا المغیرۃ بن مسلمۃ قال حدثنا وہیب عن الجریری النبی نظرت النبی سعید قال خلق اللہ الجنت لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ وغرسها وقال لها، اللہ پاک نے جنت تیار فرمائی، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، پھر اس میں باغ لگائے، اس کے بعد فرمایا جنت سے کہ بات کرو، اس کو بولنے کی توفیق دی، تو اس نے پھر یہی صفتیں بیان کی۔ فدخلتها الملائکہ فقالت طوبی لک منزل الملوک، اب فرشتے اس جنت میں جب گئے اور دیکھا تو حیران ہو گئے، کہنے لگے کیا خوش قسمت ہیں وہ جو اس میں آ کے رہیں گے بادشاہوں کی طرح۔ ثم قال وحدثنا بشر بن آدم وحدثنا یونس بن عبید العمری قال حدثنا عدی بن الفضل قال حدثنا الجریری النبی نظرت النبی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ الجنت لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، وملاۃھا المسک، اور اس کو جس چیز سے لگایا گیا، یعنی جیسے ہم مٹی کا گالا بناتے ہیں وہ مشک سے بنایا گیا۔ ثم قال البزار لا نعلم احدا رفعه الا عدی بن الفضل، اور کسی نے مرفوع بیان نہیں کی مگر عدی بن الفضل نے، لیکن وہ حافظ نہیں ہے۔ وهو شیخ متقدم الموت، وہ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں اور موت کے بھی قریب ہیں۔ وقال الحافظ ابو القاسم الطبرانی حدثنا احمد بن علی قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا بقیۃ عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ جنت عدن خلق فیہا ما لا عین رأت
ایسی چیزیں جنت میں رکھی جو آنکھوں نے دیکھی ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کانوں نے سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کے بارے میں خیال آ سکتا ہے۔ ثم قال لها تکلمی فقالت بقیۃ عن الحجازیین ضعیف، وقال الطبرانی حدثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا حماد بن عیسیٰ الابسی عن اسماعیل السدی عن ابی صالح عن ابن عباس یرفعہ لما خلق اللہ جنت عدن بیدہ ودلا فیہا ثمارہا، اس کے پھل، وشق فیہا انہارہا، اور اس میں نہریں بھی جاری فرمائیں، ثم نظر الیہا فقال، اس کے بعد نظر ڈالی اور پھر یہ صفات مومنون کی بیان کی اور فرمایا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، کوئی بخیل اس کے اندر نہیں آئے گا۔ وقال ابو بکر نبی الدنیا قال حدثنا ابن المثنى البزار حدثنا محمد بن زیاد الکلبی قال حدثنا یعیش بن حسین عن سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ جنت عدن بیدہ، اللہ نے جنت عدن اپنے ہاتھوں سے بنائی، لبض من درۃ بیضاء، ایک اینٹ اس کی سفید موتیوں سے، ولبضۃ من یاقوتۃ حمراء، اور ایک اونٹ جو ہے وہ سرخ یاقوت سے، ولبضۃ من زبرجۃ خضراء، اور ایک اینٹ جو ہے زبرجد سبز سے، اور اس کا لگانے کے لیے جو ہے وہ مشک ہے، وحصباؤہا، اور اس کے اندر جو کنکریاں ہیں وہ موتی ہیں، وحشیشہا زعفران، اس کے اندر جو گھاس ہے وہ زعفران ہے۔ ثم قال لها انطقی، بولو، فقالت قد افلح المؤمنون قال وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، ثم تلا رسول اللہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وقوله تعالی قد افلح المؤمنون اے قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح وهم المؤمنون المتصفون بهذه الاوصاف، کامیاب ہو گئے، ان کو کامیابی نصیب ہو گئی ان لوگوں کو جو مومن ہیں اور جو ان صفات سے متصف ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہاں صیغہ ماضی ہے، قد افلح، ہو گئے، حالانکہ قیامت میں ہوں گے، صحیح افلح ہو، لیکن اگر ماضی کا صیغہ ہو اور فرمان خدا بندی ہو تو یقینی بات ہوتی ہے، تو اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ گویا جنت والے جنت میں چلے گئے، ورنہ ابھی تو کوئی جنت میں نہیں گیا، جنت میں جائیں گے موت کے بعد، جب ان سے اٹھیں گے حساب کتاب کے بعد۔ پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قال علی بن ابی طلحہ خاشعون خائفون ساکنون، خاشعون کا معنی جب وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور بڑے سکون سے بغیر کسی حرکات کے۔ وقضى روان مجاہد والحسن وقتادہ والزہری وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ الخشوع خشوع القلب، خشوع یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر خشوع ہو، ظاہری زبانی کلامی شکل نہیں، دل بھی اللہ سے ڈر رہا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں۔ وقضى قال ابراہیم النخعی وقال الحسن البصری کان خشوعهم فی قلوبہم، ان کا خشوع ان کے دلوں میں ہے۔ فغضوا بذلک ابصارهم، بعض اوقات وہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں۔ وقال محمد بن سیرین کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاۃ، پہلے صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے تھے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون خفضوا ابصارهم، پھر انہوں نے اپنی نظروں کو جھکا دیا الی موضع سجودہم، پھر ان کی نظریں جو ہیں سجدے والی جگہ پر ہوتی تھی۔ تو یہی نماز کا خشوع ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نظریں جو ہے نہ آگے ہوں نہ اوپر، سجدے والی جگہ پر ہوں۔
قال محمد بن سیرین وکانوا یقولون لا یجاوز بصرہ مصلاہ، یعنی اس کی نظر گویا کہ اپنے سجدے کی جگہ سے آگے بھی نہ جائے۔ فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض، اگر آگے جا رہی ہے تو آنکھیں جھکا لے و دبا لے، بند کر لے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رواہ ابن جریر ابن حاتم ثم روا ابن جریر عنہ عطاء ابن ابی رباح ایضا مرسلا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل ذلك حتى نزلت والخشوع في الصلاة انما يحصل من فرغ قلبه لها واشتغل بها اما عداها واثرها على غيرها۔ خشوع اسی کو نماز میں حاصل ہوتا ہے جو اپنے دل کو صرف اللہ کے ذکر کے لیے فارغ کرے، باقی ہر چیزوں کو چھوڑ دے۔ وَحِينَئِذٍ تَكُونُ رَاحَةً لَهُ وَقُرَّةُ عَيْنٍ، اب وہ نماز اس کے لیے آسانی بھی ہوگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگی۔ كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث الذي رواه الامام احمد والنسائی عن انس انه سئل انه قال حبب الی الطیب، اللہ نے مجھے محبوب کی ہیں یہ تین چیزیں، سب سے پہلے خوشبو، اس کے بعد عورتیں یعنی بیویاں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا وکیع قال حدثنا مسعر بن عمرو بن مرۃ عن سالم بن ابی الجعد عن رجل من اسلم، قبیلہ اسلم سے تھا، ان رسول اللہ قال یا بلال ارحنا بالصلاۃ، کہ بلال اذان کہو ہمیں نماز پڑھنے کے سکون نصیب ہو۔ وقال الامام احمد ایضا حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا اسرائیل بن عثمان بن المغیرۃ عن سالم عن سالم بن الجعد ان محمد بن الحنفیہ قال دخلت مع ابی علی سحر لنا من الانصار، ہم ایک صحابی کی خدمت میں گئے انصاری کی، ہماری اس سے رشتہ داری تھی۔ فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ فقال یا جاریت ائتنی بوضوئی لعلی اصلی فاستری، تاکہ میں وضو کروں اور اس کے بعد نماز پڑھوں اور مجھے راحت اور اطمینان حاصل ہو۔ فرعانا انکرنا علیہ ذلک، فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے کہا یہی بات میں نے خود حضور سے سنی ہے کہ آپ حضرت بلال کو فرماتے تھے کہ اب ہمیں نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ یا اذان کہو۔ اور یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت مومنوں کی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، ہر باطل چیز سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ ویشمل الشرک کما قالہ بعضهم، وہ گناہ ہوں یا شرک کو ہر چیز سے اعراض کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض افعال اقوال جن کا فائدہ نہ ہو اس سے بھی بچتے ہیں۔ کما قال تعالی واذا مروا باللغو مروا کراما، کسی باطل کے قریب گزریں تو احترام اور عزت سے چپ کر کے گزر جاتے ہیں۔ قال قتادہ آتاہم واللہ من امر اللہ ما وقفهم عن ذلك والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ بھی وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ الاکثرون علی ان المراد بالزکاة ها هنا زکاة الاموال، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مال کی زکوٰۃ ہے۔ مع ان هذه الآیت مکیۃ، حالانکہ یہ آیت مکے میں اتری ہے اور زکوٰۃ کے احکام مدینے میں نافذ ہوئے ہیں۔ وَإِنَّمَا فُرِضَتِ الزَّكَاةُ بِالْمَدِينَةِ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّتِي فَرَضَتْ بِالْمَدِينَةِ إِنَّمَا هِيَ ذَاتُ النُّصْبِ وَالْمَقَادِيرِ الْخَاصَّةِ، وہ کہتے ہیں کہ اصل زکوٰۃ وہی ہے جو 2 ہجری میں مدینے میں حکم نازل ہوا، اس سے مراد یہ ہے کہ جن کا حق ہے ان کو ادا کریں اور ایک خاص مقدار۔ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ أَصْلَ الزَّكَاةِ كَانَ وَاجِبًا بِمَكَّةَ، چونکہ اصل جو ہے اس کا ذکر تو مکے میں بھی موجود ہے، کما قال تعالیٰ فی سورۃ الانعام وہی مکیہ وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ ہر فصل کا حق جو ہے غریبوں کو کٹائی والے دن دیا کرو۔ وقد يحتمل ان يكون المراد بالزکاة ها هنا زکاة النفس من الشرک والدنس، یا یہاں زکوٰۃ سے مال کی زکوٰۃ مراد نہیں بلکہ بندے کی اپنے بدن کی زکوٰۃ، یعنی اپنے آپ کو پاک کرو گناہوں سے بھی اور شرک سے بھی اور ہر گندی چیز سے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، كقوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فقد يحتمل ان يكون كلا الامرين مرادا، بعض مفسر فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ اپنے نفس کو بھی زکوٰۃ پاک کرو اور مال کو بھی پاک کرو۔ فإنه من جملة زكاة النفوس والمؤمن القامل هو الذي يفعل هذا وهذا والله أعلم۔